السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر مرزا کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس انسان کو قرآن نہ دیکھ کے پڑھنا آتا ہے اور نہ اسی طریقے سے قرآن کریم کا مطلب اور ترجمہ یہ بھی اس کو نہیں آتا، چونکہ عربی گرامر سے یہ واقف ہی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے حدیث کے پڑھنے میں بھی بہت ساری جگہوں پر انہوں نے غلطی کی اور غلط طریقے سے جو ہے اعراب لگایا اور اس کو انہوں نے پڑھا۔ اب اس کی چند مثالیں ہیں، جیسے ایک جگہ حدیث پڑھتے ہوئے اس نے جو ہے ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، اس میں لفظ احق قاف کے اوپر فتح زبر پڑھنے کے بجائے اس نے احق یعنی پیش کے ساتھ پڑھا، حالانکہ عربی زبان کی ابتدائی جماعت کا طالب علم بھی بخوبی یہ جانتا ہے کہ لفظ انا جب آ جائے گا تو اس کے بعد والا جو اسم ہوگا وہ منصوب ہوتا ہے، نہ کہ مضموم، لیکن یہ چیز اس کو نہیں معلوم ہے، یہ پہلی غلطی ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے، تو اس واقعے کو اس نے اس طریقے سے بیان کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کسی صحابی کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جب تک حذیفہ بن یمان کو دیکھ نہیں لیتے تھے۔ اگر حذیفہ بن یمان جنازہ پڑھتے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جنازہ پڑھتے، ورنہ کسی صحابی کا جنازہ نہیں پڑھتے کہ کہیں یہ منافقین میں سے شامل نہ ہو۔ یہ قول حضرت قتادہ کا ہے، جس کی سند انہوں نے بیان نہیں کی۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ان عمر بن الخطاب کان اذا مات رجل یرا انہ منہم نظر الی حذیفہ فان صلی علیہ والا ترکہ عمر رضی اللہ عنہ۔ جب کوئی آدمی مرتا، یہ ان 12 منافقین کا قصہ ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تھا۔ 6 تو بیماری میں ہلاک ہو گئے تھے اور 6 باقی تھے۔ جب کوئی ایسا آدمی مرتا جس سے حضرت عمر کو شک ہوتا کہ یہ ان منافقین میں سے جنہوں نے مل کر حضور پر حملہ کیا تھا، اور آپ نے ان 12 کے نام حضرت حذیفہ کو بتائے تھے، جب حضرت عمر کو شک ہوتا تو وہ حذیفہ کی طرف دیکھتے۔ اگر حضرت حذیفہ جنازہ پڑھ لیتے تو مطلب یہ ہوتا کہ یہ منافقین میں سے نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی پڑھ لیتے۔ اگر حضرت حذیفہ جنازہ نہیں پڑھتے تو عمر رضی اللہ عنہ بھی نہیں پڑھتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ منافقین کا حال بیان ہو رہا ہے، اور انجینئر مرزا یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عمر کسی صحابی کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، الیاذ باللہ۔ حالانکہ یہاں انجینئر صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی منافق کا نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ کوئی منافق صحابی نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر کسی منافق کا نماز جنازہ نہ پڑھنے کو صحابی کا نماز جنازہ نہ پڑھنے سے تعبیر کرنا نہ صرف یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ ایک عظیم بہتان ہے، بلکہ اس میں تو دیگر صحابہ کی بھی صریح توہین اور گستاخی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک حدیث ہے جس حدیث کے اندر جو ہے انجینئر صاحب نے لفظ اللہ ہی یعنی ہا کے نیچے انہوں نے کسرہ پڑھ دیا، زیر پڑھ دیا، حالانکہ فن صرف یعنی عربی گرامر کے اعتبار سے اس کے اوپر فتح زبر آنا چاہیے، کیونکہ یہ لفظ صیغہ جزا کی کا فاعل بن رہا ہے۔ ابھی آپ اگر کسی عورت کو بولیں گے جزاک اللہ خیرا، تو اللہ کیا بنتا؟ فاعل بن رہا ہے۔ اب فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، فاعل جو ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انجینئر مرزا نے اپنے ایک لیکچر میں الصحابۃ کلہم عدول، صاد کے فتح کو الصحابۃ کلہم عدول صاد کے کسرے کے ساتھ پڑھا، حالانکہ صحابہ لفظ صاد جو ہے اس پر ہمیشہ کسرہ ہی آتا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت ساری ان کی غلطیاں ہیں، اور جن غلطیوں کے اوپر جو ہے متنبہ کرنا عوام کو بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے دعوے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ عام طور سے جب اس میں شک نہیں کہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی تلاوت، ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر و تشریح کرتے وقت انسان ہونے کے ناطے بڑوں سے غلطیاں صادر ہو جاتی ہیں۔ جو قرآن مجید اور احادیث نبویہ کے فہم و تدبر سے خوب اچھی طرح واقف ہوتے ہیں، لیکن اس سے کسی کے ذہن میں یہ تصور کبھی نہیں ابھر سکتا کہ وہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی علوم و معارف سے ناواقف ہے، یا ان کے پاس قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی تشریح بیان کرنے کے لیے علوم و فنون نہیں ہے، یا ان کو عربی گرامر پر اچھی طرح عبور حاصل نہیں ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر یہی غلطی انجینئر مرزا جیسے قرآنی علوم اور عربی گرامر سے ناواقف کسی جاہل اور ان پڑھ شخص سے واقع ہو جائے، جس نے باقاعدہ طور پر یہ علوم و فنون کسی کے سامنے
ज़ानवे तलम्मुस तय करके उससे हासिल न किए हो तो खा वो उस अल्फाज व कलिमात को ठीक पढ़ रहा हो और उसका तर्जुमा व तफसीर गलत बयान कर रहा हो, या तर्जुमा तफसीर तो ठीक बयान कर रहा हो लेकिन उसके अल्फाज गलत पढ़ रहा हो, तो बहरहाल उसे कुरान मजीद और अहादीस नबविया के उलूम व मारिफ का माहिर और उसका समझने वाला नहीं कहा जाएगा, और न ही उसे कुरान मजीद और अहादीस नबविया के तर्जुमे व तफसीर व तशरीह व तवज़ीह बयान करने में किसी भी तरह लब कुशाई की इजाज़त दी जाएगी। तो इसीलिए इनसे बचे, ये बहुत बड़ा फितना है, और ये जो है किसी का आले कार बनकर जो है मुस्लिम नौजवानों को गुमराह कर रहा है। अल्लाह ताला हम सबको इस फितने से महफूज फरमाए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।